اس لیے اللہ کے علاوہ کی چیزوں سے شخص شے ہستی کے پرستش کی اسلام میں قطعی اجازت نہیں ہے، بلکہ کسی شخص شے ہستی کے لیے پرستش کا لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ فرد، جماعت، معاشرہ، ملک کو دینی و دنیاوی نقصان و خطارے سے بچانے کے لیے مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو غیر اللہ کی پرستش اور شرک سے روکنے کی کوشش کریں۔ ہمارے معاشرے میں شرک کے خلاف منطقی اور انتہائی درجہ قابل فہم اسلوب میں حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی علیہ الرحمہ کی کتاب قصص النبیین حصہ اول دوم کا ہندی، انگریزی، مراٹھی، گجراتی وغیرہ مقامی زبانوں میں ترجمہ کر کے عام کر دیا جائے تو اس ترجمہ سے بھی بت پرستی کی نامعقولیت ذہنوں میں راسخ ہو کر مشرکانہ فکر کا دیو مالائی محل مسمار ہو سکتا ہے۔ آمدن برسر مطلب وطن یا جائے رہائش اور شریعت کی تعلیمات، مادہ وطن، دار، بلد وغیرہ کے الفاظ قرآن و حدیث میں مختلف موقعوں پر آئے ہیں۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، اور اللہ نے تم لوگوں کی بہت سے موقع پر مدد کی ہے۔ انسان کی جائے پیدائش اور وہ جگہ جہاں وہ مستقل سکونت اختیار کرتا ہے اس کے مقابل میں وطن اقامت آتا ہے، جہاں عارضی طور پر بندہ یا اس سے زائد دنوں تک اقامت کی نیت کر کے ٹھہرا جائے، جس کی تفصیل کتب فقہ میں موجود ہے، کئی کتابوں کا حوالہ دیا ہوا۔ وطن لفظ مصدر ہے موطن کے معنی میں، یہ باب مفاعلت سے ہے جس میں مشارکت کا معنی ہے، جیسے مضارعات مضارع اور صاحب الارض کے اشتراک کو بتلاتا ہے۔ مضاربت میں مضارب اور صاحب المال کے درمیان اشتراک کو بتاتا ہے۔ اسی طرح وطن میں مفاعلت سے مواطن اور موطن یا وطن کے درمیان اشتراک کو ظاہر کر کے لغوی طور پر یہ بتلاتا ہے کہ وطن سے مراد انسان کی رہائش اختیار کرنے کی جگہ یا مکان۔ اس لحاظ سے گھر مراد ہوگا۔ اب گھر مراد ہوگا تو گھر کے مواطن کے لیے کیا حکم ہوگا؟ اس لحاظ سے گھر کے جملہ مکینوں کو اپنی ذات اور اپنے گھر کے جملہ افراد کی خیر خواہی بھلائی کی فکر اور اپنی ذات کے علاوہ گھر والوں کی حفاظت کی تاکید کی تعلیم کے ذریعے اسلام ایک مثالی وطن، گھرانہ یا معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، گھر میں اپنی بیوی کی اگر کسی بات کرنا، اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہو تو بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی گئی۔ سورہ نساء 19۔ لڑکوں و لڑکیوں کی تعلیم تربیت پر دوزخ سے حفاظت، بخاری حدیث نمبر 1418۔ جنت کی بشارت سنائی گئی، ابو داؤد حدیث نمبر 5146۔ اسی طرح عورتوں کو گھر میں شوہر اور اس کے بال بچوں اموال کا نگہبان بتایا گیا، بخاری حدیث نمبر 1161۔ والدین کی خدمات، ان کی دیکھ بھال کرنے اور ان کے نامناسب الفاظ و کلمات پر انہیں اف تک کہنے کے معنی پر قرآن مجید کی آیات گزشتہ صدور میں نقل کی جا چکی ہیں۔ یہاں ترجمہ پیش کرتا ہوں، حدیث پیش کرتا ہوں۔ حضرت نصر رضی اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ جنت، آپ سے فرمایا، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی خوشی ماں کی خوشی، ماں و باپ کی خوشی میں ہے، اللہ کی ناراضگی ماں و باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس دروازہ کو ضائع کر دو، اگر چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ غریب، رشتہ دار، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، بھیک مانگنے والوں کی امداد اور قیدیوں کی رہائی کے لیے روپیہ خرچ کرنے والے مسلمانوں کو اسلام معاشرے کا سچا اور متقی انسان قرار دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 177۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور خود چاہت رکھنے کے باوجود محتاج یتیم قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ 8۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ، اور وہ اگر تو خود فاقہ سے دو چار اپنے ان کو ترجیح دیتے ہیں، اور جو شخص اپنے طبیعت کی حرص سے محفوظ رکھتا ہے تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق ادا کرتے رہو، محتاجوں مسافروں کو ان کا حق بیجا خرچ نہ کیا کرو۔ اور اگر تم کو اپنے پروردگار کی طرف سے روزی کی انتظار میں جس کی تم کو امید ہے تو ان محتاجوں سے پہلے صحیح کرنی پڑے تو ان سے نرم بات کہہ دیا کرو،
نہ تو اپنے ہاتھ گردن ہی سے باندھ لو اور نہ اسے بالکل کھلا چھوڑ دو۔ یہ سب جو معاشرے میں رہنے کے لیے اسلامی ہدایات ہے، بہتر معاشرے کی تشکیل کے سلسلے میں آیات اور حدیثیں نقل کی ہیں ہم نے۔ اس طرح اسلام مکانات کے مدینوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرتا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ بھی گہرے مراسم اور معاملات کا مضبوط راستہ بدلاتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ مسافر و پڑوسی کو انسان کی فطری دلجمعی کا ذریعہ قرار دیتا ہے، جیسا کہ حاضر و اسماعیل علیہ السلام جو کہ مسلم معاشرہ کے لیے آئیڈیل ہے کے بارے میں ایک طویل روایت ہے، جس میں مسافروں کو اپنے پڑوس میں آباد کر کے معاشرے کی تعمیر اور دلجمعی کی خبر دی گئی۔ بخاری حدیث نمبر 3364۔ اسلامی ہدایات کی پابندی کرنے والوں کے گھروں میں جو سکون و راحت دیکھنے کو ملتی ہے وہ دوسرے نظریات کے حامل افراد کے یہاں نہیں ملے گی، اور اسلامی تعلیمات کی وجہ سے مسلمانوں میں پڑوسیوں، مسافروں، مزدوروں اور حاجت مندوں کی نصرت مدد کا جو رواج پایا جاتا ہے، اس کی تازہ اور زندہ مثال لاک ڈاؤن کے موقع پر دیکھنے کو ملی ہے۔ مسلمانوں نے ہر قسم کے نامساعد حالات کے باوجود ممبئی سے کلکتہ، بنگال، مدراس سے کیرلا سے ہمالیہ کی ترائی تک سڑکوں پر پیدل چلنے والے مزدوروں فاقہ کشوں کی جس طرح مدد کی ہے۔ گودی میڈیا کے شرارت مسلمانوں کے خلاف اس کی منفی رپورٹنگ کے باوجود پورے ملک بلکہ عالم میں اس کی بات سنی گئی۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ نے 2021 مارچ کے آخر میں مسلمانوں کی موقع پر خدمات کی سراہنا کی۔ یہ سب فرد جماعت کے تبتل کے ساتھ اپنے گھر، بستی، علاقہ آبادی میں رہنے یا آبادی سے گزرنے والے حاجت مندوں کی امداد و نصرت کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کا اثر ہے، جس سے معاشرے میں جوڑ، مرافقت، معاونت کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ سیاسی اور جغرافیائی لحاظ سے وطن۔ شریعت نے سیاسی جغرافیائی لحاظ سے وطن کو جان و زندگی کی متوازی قرار دیا ہے۔ پھر آگے آیت چھوڑ رہا میں، شریعت نے وطن سے بے دخل کیے جانے پر جنگ کی اجازت اور حکم دی ہے۔ آیت نمبر 41 سورہ حج۔ اسلامی ریاست اور وہاں کی متوقع جدید سیاسی اصطلاح کے مطابق جائے رہائش کے ساتھ کسی ریاست کے زیر انتظام جملہ علاقے کو مواطن کا وطن کہا جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اسلامی ریاست کے لیے مزید 2 اضافے کیے ہیں۔ اول، اسلامی ریاست دنیا کے تمام مسلمانوں کا وطن ہے۔ مسلمان خواہ دنیا کے کسی ملک و ریاست میں رہتا ہو، مذہبی اشتراک کی بنیاد پر وہ مسلم ریاست کا مواطن ہے۔ یہ ہم نے حوالہ لکھا ہے، چھوڑ رہا ہوں۔ علاقہ، نسل، خاندان یا رنگ کی بنیاد پر کسی انسان کو کسی دوسرے انسان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، بلکہ کردار کی خوبی و کمال انسان کی عزت و افتخار کا باعث ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 13۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی ہجرت فرمانے کے بعد یہاں مسجد نبی علیہ السلام کے لیے ایک گوشہ میں صفہ چبوترا پر غیر مقامی یعنی مہاجر صحابہ کی تعلیم تربیت کے لیے اقامتی مدرسہ ریزیڈنشیل اسکول قائم فرمایا، اور 8 مسجدوں میں مقامی طلبہ کے لیے ڈے اسکول قائم فرمایا تھا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اور رہنمائی میں مقامی طلبہ کے لیے مدینہ کی 8 مساجد میں غیر اقامتی مدارس ڈے اسکولز قائم ہوئے، اور غیر مقامی یعنی مہاجر صحابہ کرام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صفہ مدرسہ قائم فرمایا، جس میں ہر علاقے سے آنے والے طلبہ تعلیم حاصل کر سکتے تھے۔ کسی بھی غیر مقامی طلبہ کے لیے مسجد نبوی یا صفہ کا دروازہ بند نہیں تھا۔ مدینہ میں دینی تعلیم حاصل کرنے اور پناہ لینے کے لیے باہر سے ہجرت کر کے آنے والوں کو مدینہ کے مسلمانوں کی طرف سے بھرپور استقبال ہوتا تھا۔ ان انصار و مہاجرین کی باہم معاونت و مواقعات کو قرآن مجید اور حج رسول میں مختلف مواقع پر مثال انداز میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ آیتیں چھوڑ رہا ہوں۔ مدینہ میں ایک طرف مہاجر اور پردیسی مسلمانوں کا استقبال ہوتا تھا تو دوسری طرف باہر سے آنے والے مہاجر مسلمانوں کو اسلام دشمنوں اور منافقین کی سازش و مخالفتوں کا سامنا رہتا تھا۔ بعض منافقین مالی امداد روک کر مہاجر مسلمانوں کی دینی تعلیم کا سلسلہ بند کرنے کے لیے باہم مشاورت کرتے تھے، جسے قرآن مجید نے نقل کیا سورہ منافقون آیت نمبر 8۔ یعنی دوسری ریاست سے آنے والے مسلمانوں کو، میں آخر میں خلاصہ جو ہے ہمارے مقالے کا اس میں پیش لیتا ہوں، دو پیش کا ہے، میں کرتے 3 منٹ لگے گا۔ وطن کے لیے اسلامی ہدایات۔ وطن سیاسی، جغرافیائی، شہری انتظامات کا نام ہے۔ وطن کے ساتھ عبادت اور عقیدے کا تصور نہیں ہے۔ وطن کی وفاداری کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، بغیر پوجا کے بھی خدمت وفاداری بلکہ فداکاری پائی جاتی ہے۔ اسلام میں اللہ کے علاوہ کسی بھی شے، ہستی یا وطن کی پرستش
قطعی طور پر ممنوع ہے۔ نمبر 2، اسلامی ریاست دنیا کے ہر کونے میں بسنے والے مسلمانوں کا وطن ہے۔ اسلامی ریاست میں پناہ لینے والے مسلمانوں کو شرعی لحاظ سے وہاں کے اصل باشندوں کی طرح تمام حقوق و مراعات حاصل ہوں گے۔ نمبر 3، وطن کے سلسلے میں صرف یہی نہیں کہ وطن پر باشندوں کے حقوق لازم ہے، بلکہ باشندوں پر بھی وہ حقوق لازم ہوتے ہیں جن سے وطن کو استحکام و ترقی حاصل ہو۔ وطن کے باشندوں کے حقوق میں انسان کی مذہبی آزادی، امتیازات، ملکیت، انسانی شرافت، دیگر خصوصیات کا حق حاصل ہے۔ حکام کی طرف سے جاری ہونے والی جائز ہدایات کی پیروی کرنا، دوسروں کو حاصل آزادی و خصوصیات کا لحاظ کرنا باشندوں پر لازم ہے۔ مسلم ریاست کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ دوسروں کو اسلام سمجھائیں اور اسلام کی دعوت دیں۔ ریاست کے تمام باشندوں کو عدل انصاف کے ایک پیمانے سے مربوط کر کے انہیں باہم مرافقت کے ساتھ رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ریاست کے تحفظ و ترقی اور استحکام کے لیے حکومت کا ساتھ دینا ریاست کے تمام باشندوں کی ذمہ داری ہے۔ اسلامی ریاست میں موجود غیر مسلموں کو مذہب پر عمل کی آزادی کے ساتھ مذہب کی آزادی کے ساتھ ان کی جان، مال، معاش، آبرو کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ان کے فقر، اطلاق، قتل مال سے معذور ہو جانے کی صورت میں ان کے لیے بیت المال سے وظائف اتنی مقدار میں جاری کیے جائیں جس سے ان کا گزر بسر ہو سکے۔ غیر مسلم ملکوں میں مذہبی آزادی کے ساتھ حکومت کی حفظ و پروٹیکشن میں مسلمانوں کا رہنا جائز ہے۔ غیر مسلم جمہوری ملک میں مسلمانوں اور حکومت کے درمیان جو معاہدہ ہو اس میں جو شرعی الفاظ نصوص شریعت سے متمایز نہیں ہیں اس معاہدے کی پابندی کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ جمہوری ملک میں جہاں غیر مذہبی حکمرانوں کا تحفظ مسلمانوں کا تحفظ حاصل ہونے کے ساتھ ہی دیگر اقوام کی طرح مسلمان بھی حکومت میں حصہ دار ہوتے ہیں، وہاں جمہوری ملک میں امن انصاف کے قیام کے لیے مقننہ لیجسلیٹو سسٹم، عدلیہ جوڈیشری، انتظام ایڈمنسٹریشن، میڈیا، چاروں بنیادی شعبوں میں مسلمانوں پر جگہ بنانا ملک کے تمام خطوں میں آباد مسلمانوں پر کفایہ کے درجے میں ضروری ہے۔ جس علاقے میں مسلم پولیٹیشین نہیں اس علاقے کے مسلمان گنہگار ہوتے ہیں۔ اسلامی ملک کی طرح جمہوری ملک میں جہاں مسلمانوں کی مذہبی آزادی اور حکومت شراکت کا حق حاصل ہو، اسلامی ریاست کی طرح اسلامی ترقی اور عوامی سہولیات کے لیے شرعی لحاظ سے حکومت و عوام سے معاملت کے پابند ہیں۔ غیر اسلامی یا غیر مذہبی ملک میں اگر مسلمانوں کو خطرات کا سامنا ہو تو مسلمانوں کے الگ الگ احوال و قواعد کی بنا پر وہاں سے ہجرت کے سلسلے میں 5 صورتیں ہیں جن میں سے بنیادی طور پر حکم یہ ہے: الف، جو اپنے دین و ایمان کو محفوظ نہیں رہ سکتا وہ ہجرت کی استطاعت رکھتا ہے تو وہاں سے ہجرت کرنا اس پر واجب ہے۔ جو لوگ ایسے ملک میں رہ کر اپنے دین و ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے دعوت اسلام میں کسی اور طور پر خود سے کہ دوسرے مقامات میں مقیم مسلمانوں کے ذریعے اس ملک کے مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں انہیں وہاں سے ہجرت کرنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 15، جہاں جمہوری ملکوں میں مذہبی آزادی کے ساتھ دعوت اسلام کے فریضے کی ادائیگی کی اجازت ہو وہاں سے مسلمانوں کو ہجرت کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہاں رہ کر مذہب اسلام پر خود عمل کرنا اور وہاں اسلام کی تبلیغ کا فریضہ ادا کر کے اسلام کے پیغام امن و انصاف اور مساوات سے عوام کو متعارف کرانے کا کام مسلسل جاری رکھنا ضروری ہے۔ ہمارا ملک بھارت ایک غیر مذہبی جمہوری ملک ہے جہاں مذہب کی تعلیم و تبلیغ کی آزادی حاصل ہے، اس لیے عام حالات میں مسلمانوں کو یہاں سے ہجرت کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ملک بھارت کے قوانین میں ہمارے مذہبی تشخصات، تبلیغ مذہب کی آزادی، جان و مال، معاش، عزت آبرو کے تحفظ کے ساتھ یہاں کے باشندوں کو بے شمار حقوق و اختیارات حاصل ہیں۔ اس لیے اس ملک بھارت کے قوانین میں جو دفعات شریعت کے خلاف نہیں ہیں ان کی پابندی کرنا مسلمانوں پر بھی لازم ہے۔ دین و مذہب اور انسانیت کے بجائے علاقہ، وطن، رنگ اور نسل کی بنیاد پر تعاون و تناسب جاہلیت اور کفر کا نعرہ ہے۔ اس لیے اہل علم مسلمانوں کی دینی ذمہ داری ہے کہ علاقہ، نسل، رنگ کی بنیاد پر تقسیم سے بچاتے ہوئے اخوت اسلامی کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو ایک لڑی میں پرونے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔